سلیم صاحب، کل رات پھر وہی مسئلہ ہوا. اس مسئلے کا حل اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بیٹا اب تم ہی بتاؤ کیا کریں. سلیم صاحب، شکور بھائی سے مشورہ لے لیتے ہیں نا. وہ تو خود 2 نمبر آدمی ہے، وہ کیا مشورہ دے گا. سلیم صاحب، مشورہ لینے میں کیا حرج ہے؟ لے کے دیکھ لیتے. چلو پھر یہ کام بھی کر لیتے ہیں. چلو. ابے اس مسئلے کا حل تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. اس مسئلے کو تو کافی سالوں سے ہم بھی جھیل لیں. میری مانو تو ایک کام کرتے ہیں، آج رات جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، وہی اس مسئلے کا حل بتائیں گے. امام صاحب کہا کر رہے ہیں، کیوں ڈرا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ مسئلہ شکور بھائی سے بھی حل نہیں ہوا، ان کا مشورہ بھی کام نہیں کیا. آپ آخری امید ہے، بس ہمیں نہیں پتا، بس آپ مشورے کا حل دیں گے، بس کچھ کیجئے، کچھ مشورہ. وہی کر رہا ہوں سلیم صاحب. دیکھیے سلیم صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ یہ مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اور یہ مسئلہ صدی بہ صدی، سال بہ سال، مہینہ بہ مہینہ، ہفتہ بہ ہفتہ، دن بہ دن، گھنٹہ بہ گھنٹہ، منٹ بہ منٹ، سیکنڈ بہ سیکنڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پانی پیجئے، پانی پیجئے، پانی پیجئے. لائیے. جزاکم اللہ خیرہ. دیکھیے حضرات، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیماری ہے. بیماری، اور یہ ایک متعدی بیماری ہے، وبائی بیماری ہے، اور پھیلنے والی بیماری ہے. اور یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے. اور یہ بیماری آہستہ آہستہ نوجوانوں سے ہوتی ہوئی بزرگوں کی طرف جا رہی ہے. کیوں سلیم صاحب؟ امام صاحب کاہے شرمندہ کر رہے ہیں؟ ہم تو پانی پینے گئے تھے نا. سب پتہ ہے ہم کو کہ کون پانی پیتا ہے اور کون. خیر، کہاں پہ تھے ہم؟ بیماری پہ تھے. نہیں، بیماری کے بعد ہم نے کچھ بولا تھا. امام صاحب، پانی پہ تھے. پانی پہ نہیں، پانی سے پہلے تھا. بیماری کے بعد پانی سے پہلے کچھ بولا تھا. کیا بولا تھا؟ مسئلہ. تو اسی مسئلے کے حل کرنے کے لیے آج کی محفل کا ہم نے انعقاد کیا. امام صاحب مسئلہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی کو مسئلہ ہی نہیں پتا. ایک مرتبہ استغفار پڑھنے بھائی کے لیے. نہیں وہ امام صاحب میں سمجھا کہ نکاح وکاح چل رہا ہے تو چھوارے وغیرہ مل جائیں گے. یو نو مفتہ. سلیم صاحب، بیٹا یہ کہانی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. ایک آئنسٹائن نامی بدبخت شخص نے اس کہانی کو، اس مسئلے کو ایجاد کیا. اب ہوتا کیا ہے، ایک مخصوص گروہ تراویح کے وقت مسجد کے صحن میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور رکوع ہونے کا انتظار کرتا ہے. اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو یہ گروہ اتنے واہیات انداز میں ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے بھاگتا ہے اور ایسے صف پہ لپٹتا ہے کہ جیسے بریانی کھل گئی ہو. تو اب ہوتا کیا ہے، ان کی رکعت نکل بھی جاتی ہے اور رکعت نہیں بھی نکلتی. اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں. استغفر اللہ. سلیم صاحب، یہ شخص ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. ان کو محفل سے برخاست کیا جائے ورنہ ان کے جنازے کے ولی آ. بیٹا نکلو، جلدی یہاں سے نکلو. اللہ اکبر، کیا کیا جائے؟ امام صاحب ایک کام کریں، یہاں بیٹھے ہر شخص کو ایک ایک پرچہ دیں اور ان کے اس میں مشورے لکھوائیں. جس کا مشورہ اچھا ہوگا اس پہ عمل کر لیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کی صلاحیت میں مزید اضافہ فرمائے. بہت ہی معقول مشورہ دیا ہے، تو اسی پہ عمل کیا جائے. جی لائیے لیجیے. آپ بھی دیجیے. یہ لیجیے امام صاحب. اللہ اکبر. یہ پہلا مشورہ کن بھائی نے دیا؟
بہت ہی گھٹیا اور غلیظ قسم کا مشورہ ہے. یہ دوسرا مشورہ کہ صاحب نے دیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ غلیظ مشورہ ہے. وہ کبوتر آ گیا تھا نا, کبوتر کو بھگا رہے تھے. کبوتر. جی جی کبوتر. ماشاء اللہ, یہ تیسرا مشورہ انتہائی معقول مشورہ ہے. تو آج کی رات ہم اسی مشورے پہ کام کریں گے. يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة اور اس طرح ولا نوم. امام صاحب کے اس عمل سے نوجوانوں کو ایک سبق ملا اور انہوں نے آئندہ ایسی کبھی غلطی نہیں کی. ویڈیو کا مقصد تو آپ لوگوں کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا. اب آپ لوگ بڑوں کی بات تو مانتے نہیں ہیں, تو کیا پتہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے سمجھ جائیں. بھائی خلاصہ یہ ہے کہ سال میں صرف ایک دفعہ رمضان آتا ہے, ایک دفعہ ہی تراویح پڑھنے کا موقع ملتا ہے, ایک دفعہ صحیح سے موقع ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں. اگر اس میں بھی ہم کوتاہی کریں گے تو کیسے چلے گا؟